जवान है, बड़ा हसीन है, बड़ी कद्दो कामत वाला है, पकड़ कर ले आए, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, रस्सियों में बंधा हुआ है। मुसलमा कज़्ज़ाब सामने आकर के कहने लगा, अगर तू एक मर्तबा मेरी नबूवत को मान जाए, काली कमली वाले की नबूवत को छोड़ दे, मुझे नबी मान ले, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, मैं तुझे अभी छुड़ा दूंगा। अल्लाह वाला कहने लगा, दफा हो जाए मेरी आंखों के सामने से, मैं तो तेरे मुंह पे थूकने को भी तैयार नहीं। तू मुझे मनवाता है, मैं तुझे देखने को तैयार नहीं। तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है, इस अल्लाह वाले के हाथ पांव बांध दिए गए और उस काफिर के ऐलान पर, उसके हुक्म पर, उसके कहने पर उसने ऐलान कर दिया, पहले सज्जा हाथ पकड़ो और पहले छोटी उंगली को 3 जगह से काटो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने परवाने को पकड़ा है, जकड़ा हुआ है, एक उंगली को 3 जगह से काटा। कितना दुख हुआ होगा, कितनी तकलीफ पहुंची होगी, लहू के फुमारे छूटे। फिर काफिर पूछता है, बता अब भी मानता है कि नहीं? अल्लाह वाले ने ऐलान कर दिया, तुम याद रखो, सारी दुनिया की दौलत सामने लाओ, सारी दुनिया का माल मेरे सामने लाओ, तुम मेरे ईमान की कीमत नहीं लगा सकते। फिर दूसरी उंगली पकड़ी, एक जगह से काटा, फिर पूछा, फिर दूसरी जगह से काटा, फिर पूछा, फिर तीसरी जगह से पूछा, फिर काटा, फिर तीसरी उंगली पकड़ी, इसी तरह से 3 जगह से उसको काटा, चौथी उंगली पकड़ी, 3 जगह से उसको काटा, 5वीं उंगली पकड़ी, अलग अलग 3 जगह से फिर काटा। कलेजे पे हाथ रख के देखो, चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, ईमान की वजह से कीमा बन रहा है। जिस ईमान की कीमत आज कारोबार करते वक्त नहीं, जिस ईमान की कीमत आज मस्जिद में नहीं, जिस ईमान की कीमत आज हमारे घरों में नहीं। हर आदमी इस्लाम पे पैदा होता है। हदीस पाक है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरतिल इस्लाम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद ग्रामी है, फरमाया हर बच्चा इस्लाम में फितरत पे पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना ले या नसरानी बना ले। मौलाना ताज मोहम्मद साहब अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह सिंध में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके सामने जब ये बात चली, कहने लगे, जी चूड़े चमारों के घरों में मुसलमान बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो हजरत फरमाने लगे, यूं करो, किसी काफिर के घर जब बच्चा पैदा हो, 1-2 निकाह 2 दिन का तुम ले आओ मेरे पास, तुम कान लगा के उसके दिल पे सुनना, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आए तो ठीक है, वरना ना मानना। हर बच्चा इस्लाम पे पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको गलत बनाते हैं, बदमाश बनाए या वली बनाए, काफिर बनाए, यहूदी बनाए। अभी बनाना नहीं, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने नियामत दी, शौक पूरा हुआ, ममता ठंडी हुई, और फिर वही औरत कंधे पे उठाकर चल पड़ती है, फलाने पीर पे जा रही हूं, उसने दिया है ये। अल्लाह की गैरत जोश में नहीं आती, देऊं मैं नाम दूसरे का। किसी दुकानदार से अगर सौदा खरीद के कोई गाहक ले जाए और रास्ते में कोई पूछ ले कौन सी एजेंसी से लाया, किसी और एजेंसी का अगर नाम ले दे और वो आकर यूं कहे जिसके सामने झूठ बोला कि वो फलानी दुकान से माल ले गया, उन्होंने कहा नहीं मेरी दुकान से ले गया, उन्होंने कहा नहीं वो तो कह रहा था मैं फलानी मंडी से लाया हूं, उसको आग लग जाती है। कमाल है, मेरा सौदा हल्का समझा उसने, मेरा सौदा नहीं बताया तो मेरी दुकान से ले गया। तुझे तो इतनी सी बात की तकलीफ हो जाती है, अल्लाह पाक जल्ले शानू को कहर नहीं आता।
فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں نے پالا، اور آج میرا نام نہیں لیتے ماں باپ۔ صحابی کے سجے ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ ماری، پھر پوچھا اب بتا اب بھی اگر مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابی کہتا ہے میں نے تو اللہ سے سودا کر لیا، جو جان تم کاٹ رہے ہو یہ میری ہے ہی نہیں، میں نے تو اللہ سے سودا کر لیا، جان اس کو دے دی، اس کی رضا میں نے خرید لی، اس کی خوشنودی میں نے خرید لی۔ کھبا ہاتھ بایاں ہاتھ پکڑا، 3 جگہ سے ایک انگلی کو پھر کاٹا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اڑا دی، پھر پوچھا وہی اعلان ہے، پھر پیر کی سجا پیر پکڑا، ایک انگلی کو پھر کاٹا 3 جگہ سے، پھر کھبا پیر پکڑا، پھر ایک انگلی کو 3 جگہ سے کھبے پیر بائیں پاؤں کی کاٹی، 20 کی 20 انگلیاں اڑا دی۔ مطلب یہ ہے اگر یہ مان گیا تو اور لوگوں پہ بھی اثر پڑے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے 20 انگلیاں اڑانے کے بعد، کاٹنے کے بعد بھی پھر بڑا کافر سامنے آیا، کہنے لگا اب بھی مال جا، اب بھی بعد آ جا۔ صحابی کہتا ہے کہ پھر بھی انکار کر دیا۔ اللہ والے نے وہی جواب دیا، چوکا کرنے والا ہتھیار لے کر صحابی کو پیروں سے لے کر گھٹنوں تک قیمہ بنا دیا۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کتنا ضمیر مطمئن ہوگا اس جوان کا، کتنا یقین ہوگا، قیمہ بن گیا ساری جان کا، پر اپنے کلمے کا، اپنے ایمان کا، اپنے یقین کا سودا نہیں کیا۔ سوچو ان کا ایمان کیسا تھا اور میرا تیرا ایمان کیسا ہے۔ کبھی پیسوں پہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی عزت آبرو کے معاملے میں بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مشورہ لینے آئے جان بوجھ کر غلط مشورہ دے کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور پھر خود کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس کو جان کے کہی تھی، اچھا ہے پھنسا رہے۔ جان بوجھ کر، اس کو چلاکی کہتے ہیں، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ جب موت آئے گی پتہ چلے گا سیاست کیسی ہوا کرتی ہے اور چلاکی اور ہوشیاریاں کیسی ہوا کرتی ہیں۔ خدا کی قسم جب رگ رگ ٹوٹے گی ساری ہوشیاری نکل جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اس پہ بھی قادر تھا۔ سمجھو ذرا بات کو، کبھی غلط باتیں نہ اڑاتے پھرنا۔ اللہ پاک اس پہ بھی قادر تھا، اور اس نے ایسا کر بھی دیا بہت دفعہ پہلے نبیوں کے زمانے میں کہ مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے تو آج کل اللہ پاک مردے زندہ نہیں کرتا، کہ اگر وہ آ کر بتا دے کہ وہاں یہ بنتی ہے تو لوگوں کے سینے پھٹ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ آپ تازی قبر والے مردے کو زندہ کرتے ہیں، آؤ ہم ایک قبر پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں جو بہت پرانی ہے، وہاں زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پہ لے کے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کہا کہ دیکھو جی اس میں سے مردہ زندہ کرو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، قم بإذن اللہ،
اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس نے یوں قبر سے باہر سر نکالا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہ میں سام ہوں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہمارے کتابوں میں یہ ہے کہ تمہارے زمانے میں تو سفید بال ہوتے ہی نہیں تھے، 1000 سال کی زندگی عمر تھی پھر بھی سفید بال نہیں ہوتے تھے، یہ تیرے سر کے بال اور یہ داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ یوں لکھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اس وقت زندہ کیا گیا تھا 2-4 منٹ کے لیے رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ جب مجھے حکم ملا کہ تو کھڑا ہو جا باہر نکل، میں نے سمجھا قیامت آ گئی، ایک جھٹکا فکر کا ایسا لگا سارے کالے بال سفید ہو گئے۔ ایک جھٹکا ایسا لگا سارے بال سفید ہو گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے بندو آخر جب قبر میں جانا ہی جانا ہے تو اس کی سوچ ہر وقت ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ جس کا قیمہ تو بن گیا، ترسا ترسا کے شہید کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کلی یتما قلبہ مطمئن بایمان، کہ اس کا ایمان کتنا مطمئن تھا۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر خدا کا غضب آیا، کافروں پر جنہوں نے کالی کملی والے کے دیوانے کو یوں ترسا ترسا کے شہید کیا۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی قیمت اس لیے معلوم نہیں کہ یہ عام ہے، اس کی قیمت اسی لیے تو بڑی ہے کہ اس میں اللہ کی توحید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، رسالت ہے سرکار کی۔ جیسے پانی عام ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں، کلمے کی قیمت بھی تمہارے میرے دلوں میں اس لیے نہیں، ورنہ یہ بڑی شے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال اتنا تھڑ جائے گا، اتنا کھٹ جائے گا کہ اس کے نام اعمال نیکی والے پلڑے میں نیکی ہی نہیں ہے، ہی نہیں، سارا پلہ نیکیوں والا خالی۔ أَوَعَدَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ نیکیوں والا پلہ ہی خالی ہے تو اللہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک یوں فرمائیں گے میرے بندے گھبرانا، تیری ایک چیز میرے بینک میں محفوظ ہے، میرے پاس موجود ہے، میں وہ لاتا ہوں۔ یوں آتا ہے کتابوں میں انگلی کے پوروے کے برابر چھوٹا سا پرزہ آئے گا اور نیکیوں والے پلے میں رکھ دیا جائے گا، جب تلے گا تو وہ کاغذ کا پرزہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں سے وزنی ہو جائے گا، وہ پلہ جھک جائے گا نیکیوں والا۔ عرض کرے گا الہی یہ کاغذ کا پرزہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بندے ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ میری توحید کا اقرار کرتے ہوئے، میرے نبی کی ختم نبوت کا یقین کرتے ہوئے ایک دن تو نے کلمہ پڑھا تھا، وہ میرے بینک میں میرے یہاں محفوظ تھا، میں نے ساری زندگی کے گناہوں کے مقابلے میں اس کلمے میں وزن زیادہ بڑھا دیا۔ اس لیے چلتے پھرتے ذکر کیا کرو، دل کی جلا ہے، دل صاف ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد سے۔ مگر کیسے کریں؟ سڑک پہ اگر چلو گے، جو بس گزرے گی، جو ٹرک گزرے گا، جو ویگن گزرے گی، جو سکوٹر گزرے گا، وہ تمہیں کنجری کا گانا یاد دلا کے جائے گا۔ بدنصیبی ہے میری تیری، پتہ نہیں ہماری اولاد کا کیا حال بنے گا، اور بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، یہ ہم لوگوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گی ہماری اولاد۔ جب ہم نے ان کو رکھا ہی کنجریوں کے گانوں میں ہے، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے بخشیں گے؟
اس لیے اللہ پاک نے اعلان کر دیا یہ تو وہ لوگ ہیں کالی کملی والے کے دیوانے. صحابہ کرام نے کبھی بھی سودا نہ کیا, کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا. ان اللہ اشتری من المؤمنین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جن لوگوں نے ایمان کی دولت اپنا لی اور کام اچھے کیے, اللہ کہتا ہے اولئک هم خیر البریہ, ساری زمین پہ یہ لوگ اچھے ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری. اللہ پاک اعلان کرتے ہیں قرآن کریم میں نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے, میں نے ان لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں, سونے چاندی کی اینٹوں والے مکان اور محلات تیار کر رکھے ہیں, مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنائے ہوئے محل تیار کر رکھے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں تمہارے لیے اتنی اچھی اچھی چیزیں تیار کیے بیٹھا ہوں, تمہیں یقین نہیں میرے قرآن پہ, میرے نبی کے فرمان پہ. یوں لکھا علماء نے کہ اتنی خوبصورت حوریں اللہ پاک نے وہاں پر تیار کر رکھی ہیں, اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے خوشبو کی وجہ سے. یوں آتا ہے حدیث پاک میں اگر حور کی جوتی کا تسمہ نظر آ جائے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے. مگر ان حوروں پر یقین نہیں جن کا قرآن جگہ جگہ وعدہ کرتا ہے. یہ جو کنجریاں پھرتی ہیں, رنڈی پھرتی ہیں, خام خواہ کا منہ پہ آٹا ملے ہوئے ان کے پیچھے پھر رہی ہیں, بڈھے بھی جوان بھی. جو ذرا سا برقع اوڑھ کر نکل آئے نا, جیسے گھوڑے کا ساز ہوتا ہے نا تانگے میں جڑنے والے کا, زنجیریں کس کس کے نکلتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب عورت اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے 18 شیطان اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. 18 شیطان, پوری بٹالین, فوج کی فوج ساتھ چلتی ہے, چاروں طرف کے لوگوں کو دعوت دیتی ہے. دیکھو چال دیکھو, ٹور دیکھو, آنکھیں کیڈی سوہنی ٹور ہے جی میں سندھی کھوتا لڈے و ٹردا ہوئے. انہاں دی ٹوری وکھری جان کے بڑھا دیا. وہ تو سودے پوچھن دا انداز, ایندا کی بھا ہے, ایندا کی بھا ہے, پوچھنا منہ نال, اشارے ہتھاں نال, اکھاں مارنی, سارا بدماشی کا ماحول ہے. اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ باتیں میں کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں کہتا, ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے جس کے بغیر نہ قبر میں گزارا, نہ حشر میں گزارا, نہ دنیا میں گزارا. مصر کے کرنل نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میرے علاقے میں عیسائیوں نے ایک بڑا پروگرام بنایا ہے, سینکڑوں لڑکیاں اکٹھی کر کے لائے ہیں بڑی بڑی خوبصورت گانا بجانے کے لیے, اور رستہ وہی ہے فوج کے گزرنے کا, لشکر وہیں سے گزرے گا اور جگہ نہیں. وہ گائیں گی, بجائیں گی, ناچیں گی, ڈانس کریں گی, مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے گا, بات بگڑے گی. تو فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ 2-4 سپاہی وہاں کھڑے کر دو, پہلے جو اوپر کو دیکھے اس کے سر میں ڈنڈے مارو, بلکہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کرنل کو خط لکھا, او اللہ والے ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے. کرنل نے بھی یہ تو نہیں سوچا نا کہ یہ سارا قرآن پہلے پڑھتے ہی نہیں ہے, یہ تو روز پڑھتے ہیں, کیا ہوگا. اس نے بغل بجائی, سب کو اعلان کر کے اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ فاروق اعظم کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہ قرآن کی آیت سناؤں. کرنل نے کھڑے ہو کر قرآن کی آیت سنا دی, قل للمؤمنین
यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। कुरान सुना दिया, आंखों वालों तुम्हारी आंखों को भी खुदा देखेगा, तुम अपनी आंखों की भी हिफाजत करो, तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह तुम्हारी कुनखी आंखों को भी देखता है। और हुक्म दे दिया चले सारा लश्कर। सारा लश्कर गुजर गया, तबले बज रहे हैं, डांस हो रहा है, तालियां बज रही हैं, पसीनो पसीना हो गई ईसाइयों की बेटियां, नाच नाच के थक गई, सारा लश्कर गुजर गया। तारीख शाहिद है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम ने, खुदा की कसम खा के कहता हूं, यूं सर उठा के नहीं देखा ऊपर क्या हो रहा है। जब सारा लश्कर गुजर गया तो वो लड़कियां हैरान, इत्तला दी होगी ना, देखने वाली भी खड़ी होंगी कि छोड़ो अब क्यों नाच रही हो, वो तो गुजर गए सारे। एक दो बेचारा जो पीछे से गुजर रहा था ना, ईसाई लड़कियां कहने लगी, अल्लाह वालों ये तो बताओ, इतना बड़ा हुस्न का नजारा, इतना बड़ा डांस, इतना बड़ा नाच, ये गाना बजाना हम कर कर के थक गए, तुम में से किसी ने आंख उठा के नहीं देखा? अरे ये तो बताओ कहीं अंधों की फौज तो नहीं? सारे अंधे तो नहीं हो गए? वो एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा, अंधा तो इनमें एक भी नहीं, सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, अल्लाह का पाक कलाम सुन के आए हैं सारे। ईसाई लड़कियां कहने लगी, वो कुरान क्या चीज है, वो इतनी जुरत वाला कुरान, इतनी स्पिरिट वाला कुरान, इतना पावर वाला कुरान, इतनी शुजात वाला कुरान, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो बड़े बड़े डांस के नाच से रोक दे, जो तालियां गाने बजाने से रोक दे। और जाने वालों वो कुरान हमें भी सुना के जाओ। एक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने तिलावत कर दी, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। और लोगों अपनी आंखों की हिफाजत करो। तारीख शाहिद है, मुसलमान सिपाही कुरान पढ़ता जाता है, लड़कियां कोठे से छलांग लगा लगा के नीचे गिर रही है। और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, ये कुरान हमें भी सिखा जाओ। मुसलमान बन गई कलमा पढ़कर, और आखिरी दम तक अल्लाह और उसके रसूल की इरशादात पर, अहकाम पर अपनी जिंदगी बसर की। कभी तुम कुरान पढ़ते थे, काफिर सुनकर मुसलमान बनते थे, और अब कुरान भी हम पढ़ते हैं और हम खुद मुसलमान बन के नहीं मरते। धोखा दिया तुम्हें मौलवियों ने कि ये कुरान मुर्दों के लिए आया है, जब कोई मर जाएगा फिर कुरान पढ़ेंगे। नहीं, ये सारी जिंदगी के लिए कुरान है। दफ्तर के लिए, अदालत के लिए, मोहल्ले के लिए, गली कूचों के लिए, बड़ी जात वाले के लिए, छोटी जात के लिए, सब के लिए अल्लाह का कुरान आया हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अभी सांस आ रहे हैं, अभी जिंदगी है, बदल जा, अब भी तौबा कर, वरना ना जाने किस हाल में मौत आएगी। कुरान पढ़ते हुए आएगी या मुंह में कंजरी का गाना होगा, इस हाल में मौत आएगी। और फिर हमारे नबी का फैसला ये है, इरशाद है हुजूर करीम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिस हाल में कोई मरेगा उसी हाल में कब्र से क़यामत के दिन उठेगा। कलमा पढ़ता हुआ मरेगा तो कलमा पढ़ता हुआ उठेगा, गीत गाता हुआ मरेगा तो गीत गाता हुआ उठेगा, गालियां बकता हुआ मरेगा तो गालियां बकता हुआ उठेगा, हराम खाता हुआ मरेगा तो हराम खाता हुआ उठेगा, शराब पीता हुआ मरेगा तो शराब पीता हुआ उठेगा। बल्कि यहां तक फरमा दिया, जो आदमी फीम खाता है, हुजूर का इरशाद है, मेरा नहीं,
صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی فیم کھاتا ہے اسے مرتے وقت باوجود کوشش کے کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا، اور فرمایا جو آدمی مسواک کرتا ہے وضو کے ساتھ ساتھ، حضور کا فرمان ہے اسے مرتے وقت لازمی کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی قدر کی توفیق ہو، حضور کی جماعت کی قدر کی توفیق ہو، حضور کے شہر کی قدر کی توفیق ہو۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی بے نیازی سے، بخشش کی مہربانیوں سے نوازے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی انوار مدینہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما مولا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کسی ساتھی نے کہا اس کا والد بیمار ہے، اللہ پاک اس کی تکلیف کو دور فرمائے۔ اور بھی حافظ عبید اللہ کراچی والے، اس کی والدہ والد بیمار تھے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے ساتھیوں نے دور کے نزدیک کے ہم کو کہا ہے، اللہ پاک سب کی بگڑی بنا دے، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرمائے۔ نظام الدین کی گھر والی، شجاع آباد والے کسی گھر والی کو بھی، اس کی سالی کو بھی تکلیف تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت کلی عطا فرمائے۔ ان کے بچوں کو بھی اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ سارے جہان کے مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے یہ چوک بازار میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ وہ 40 سال کے بعد بچارے پھر گھروں سے بے گھر، اور ایک ایک آدمی کے پیچھے نہ جانے کتنے بچے بوڑھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو اور کسی کی بس کی بات نہیں، تو ہی دور فرمائے گا۔ یا اللہ ان کی دستگیری فرما، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اور ان کے کاروبار میں نصرت اور اعانت فرما۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی مرد عورت دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں پہ اپنا کرم فرما۔ حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے، حاجی نور محمد صاحب، اور جتنے بھی میرے خدمت گزار مدرسے کی مسجد کے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے یہودیوں عیسائیوں مرزائیوں کو شکست فاش دے، ان کی سازشوں کو تباہ و برباد کر دے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما، صحابہ کرام کی عظمت اور محبت عطا فرما، سارے بزرگان دین اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے مسجد کے خدمت گزار جتنے بھی ہیں، یہ اس کو چمکاتے ہیں، اللہ پاک ان کے گھر جنت میں چمکا دے، اور یاسین کے بھی اللہ پاک کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ٹیوب ویل جو لگا رہے ہیں اس کا انتظام کر رہے ہیں، جو لوگ اس میں امداد کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں، دور کے ہوں قریب کے ہوں، یا اللہ دو جہان میں ان کو رنگ دے۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔